کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے۔ وہ اس طور پر سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بیان فرمایا۔ جب فرعون کا ظلم اور ستم بنی اسرائیل پہ حد سے زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو عبادت گاہوں میں آ کر نمازیں ادا کرنے سے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کرو، نمازیں کسی بھی حال میں ترک نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی اپنے نبی کے ذریعے کہ نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام نے فرعون کے خلاف اور فرعونیوں کے خلاف بددعا فرمائی۔ بددعا کیا کی؟ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اور اس کی قوم کو مال و دولت اور اسی طرح زیب و زینت، دنیاوی سلطنت و حکومت سے نوازا، لیکن یہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہوتے اور وقت کے نبی کی بات مان جاتے، لیکن انہوں نے قوت، طاقت، حکومت اور سلطنت، مال و دولت کا غلط استعمال کیا۔ ایک تو آپ کی نافرمانی کی اور وقت کے نبی سے بغاوت کی اور کمزور قوم پر ظلم اور ستم کیا، لہذا آپ ان کو مت چھوڑیے، آپ ان کو تباہ و برباد کیجئے اور ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، ختم کر دیجئے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کی فرعون اور فرعون کے سردار، فرعون کی قوم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام، تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جلد بازی نہ کرو، اپنے کام پر استقامت کے ساتھ رہا کرو۔ نمازیں قائم کرنا، دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ کام تم کرتے رہا کرو۔ تمہاری دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں، لیکن دعا قبول ہونے کا وقت طے ہے اللہ کے پاس، تم جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ آج کی ان دونوں آیتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ اب آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ، بلا شبہ آپ نے دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تو وہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لیضلوا عن سبیلک، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے راستے سے، یعنی ایمان سے، اسلام سے، مال و دولت اور قوت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جو نعمت آپ نے ان کو دی ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور یہ آخر تک ہوتا رہے گا، لہٰذا آپ کیا کر لیجئے، ان سے مال بھی لے لیجئے، حکومت بھی لے لیجئے۔ یہ لینے کے بعد
اب بات رہ گئی ہدایت کی، وہ ہدایت بھی ان کو مرتے دم تک مت دیجیے۔ ان کے دلوں کو اب اتنا سخت کر دیجئے کہ ایمان قبول کرنے کی بات اور خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ لیکن آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے انبیاء کرام تو اپنی اپنی امت کے لیے ہدایت کے بارے میں بڑے حریص ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تڑپنے والے ہوتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسی کیسی دعا کر رہے ہیں؟ مال لے لیجئے، ان کی سلطنت چھین لیجئے، ان کی حکومت ختم کر دیجئے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کیجئے کہ اب مرتے دم تک یہ اسلام اور ایمان قبول نہ کرے۔ کیا بھئی آپ یہ دعا تھوڑی تعجب خیز ہے نا؟ ایسی کیسی دعا ہو رہی ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، وہ یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی تھی کہ اب فرعون اور اس کے سرداروں کو اور اس کی قوم کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو جب وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہیں، تو بدبختوں کے لیے اب ہدایت کی دعا کیسے؟ جو ملعون ہے اس کے اوپر تو لعنت ہے، جو مردود ہے اس کے اوپر تو لعنت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان کو کبھی ہدایت نہ۔ لیکن ہم نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، اور کون محروم ہے، بدبخت ہے، ہم کو کیا معلوم؟ اس لیے ہمیں تو ہر ایک کے لیے مرتے دم تک ہدایت کی دعا کرنا ہے نا۔ دوسری بات مفسرین نے بیان فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اگر فرعون کا واقعہ اور قصہ اس سے پہلے سن چکے ہیں تو معلوم ہوگا کہ فرعونیوں کے اوپر وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے عذابات بھی آئے تھے۔ کبھی ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کو خون بنا دیا تھا، کھانے پینے میں سب جگہ خون ہی خون۔ کبھی ایسا ہوا کہ ان کے اوپر میڈکوں کا عذاب آ گیا، کبھی جوؤں کا عذاب آ گیا، ہر جگہ جو، کبھی ٹڈی کا عذاب آ گیا، نو قسم کا عذاب آیا تھا۔ اور جب بھی اس طرح کا عذاب آتا، فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتی، اے موسیٰ اب اپنے رب سے آپ دعا کیجئے یہ عذاب کو ہٹا لیں، ہم مسلمان ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ عذاب ہٹا لیتے، لیکن پھر وہی ان کی چال، پھر کافر، پھر مشرک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرعون اور اس کی قوم پر یہ آزما لیا تھا کہ یہ بار بار ان پر عذاب آ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں، پھر اللہ کا عذاب ہٹ رہا ہے، پھر یہ وہی چال چل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب کی بار دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اب ان کے دل میں آپ یہ بات مت ڈالیے، ان کے دل کو آپ اتنا سخت اور پتھر بنا دیجئے کہ میرے پاس آ کر درخواست کرنے کا بھی خیال ان کو نہ آئے۔ یہ خیال بھی ان کو نہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کر دیجئے، ایسا خطرناک عذاب ان کو بھیج دیجئے، ایسا ان کے دل کو سنگ کر دیجئے، پتھر بنا دیجئے۔ اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ بار بار نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اتنا زنگ آلود کر دیتے ہیں کہ پھر ہدایت کی طرف اس کا دل نہیں چلتا، اس کے قدم نہیں اٹھتے، اس کا گمان ادھر نہیں چلتا۔ بار بار کی نافرمانی کی وجہ سے یہی ہوا یہاں پر فرعونیوں کے ساتھ، بار بار کی نافرمانی کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس، فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، فلا یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہ لا سکیں،
کب تک؟ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب، بڑا عذاب دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں رب العالمین نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعوت یعنی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، لیکن تم لوگ اپنے کام پر جمے رہا کرو، دعا کا نتیجہ جلدی آئے اس کے اوپر جلدی مت کرو۔ چنانچہ مفسرین بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا فرعون کی تباہی کے سلسلے میں 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہے، تو نبیوں کی دعا قبول ہونے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، تو ہم گنہگاروں کی دعا ایک ہفتے میں مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، اور سب یہ سب کر کے دیکھ لیے، ختم ہو گیا۔ بولتے تو نہیں لیکن نماز کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، کیا ہے کہ کیا نہیں کی نماز سے بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوتے ہیں ملک کے، تو بول رہے لوگ ایسا اور میں سن رہا ہوں، اب کیا ہے کہ کیا نہیں کی، زبان سے نہیں بولتے، دل میں یہ خیالات آتے ہیں، اور بعض لوگ تو زبان سے بھی بول دیتے۔ کیا ہے کہ مول صاحب ہمیشہ ملیں کہ اللہ کو ایسے جملے ایمان کے خلاف یہ جملے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی کس کی؟ اس کے بعد جا کر کے فرعون دریا میں غرق ہوا۔ ہم بھی ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں، کیا صاحب کیا ویسا خالی دعا کرتے کہ ادھر کا ادھر ہو جانا، تو وقت کے فرعون کو بھی تباہ ہونے کے لیے 40 سال لگے، موسیٰ علیہ السلام کو محنت بھی کیا، دعا بھی کی۔ ہم 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے بھی دعا نہیں کرتے، نہ محنت کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستقیما، لہذا اے موسیٰ اور اے ہارون تم استقامت کے ساتھ اپنے کام پر رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جنہیں علم نہیں ہے، جو لا علمی میں دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے جلد بازی کیا کرتے ہیں۔ تم اس طرح لا علموں کی طرح دعا کے نتیجے کو دیکھنے میں جلد بازی مت کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری نسل میں ایک نبی اور پیغمبر کو بھیج دے جو میری نسل کی تربیت کرے، اشارہ حضور کی طرف ہے۔ 1000 سال کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور دعا 1000 کے بعد رنگ لا رہی ہے، تو دعائیں کبھی جلدی بھی قبول ہوتی ہے اور کبھی وقت کے بیتنے کے بعد بھی رنگ لاتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، وباؤں کو دور فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔